مسیح یسوع کے پاک بزرگ اور خوبصورت نام میں پاسٹر غالب کا آپ سبوں کو سلام۔ میں انتہائی اس خدائے بزرگ کا شکر گزار ہوں جو مجھے موقع بخشتا ہے کہ میں اس کے زندہ کلام کو جو کہ لا تبدیل ہے میں آپ سب تک پہنچا سکوں، اور میں خاص کر ان تمام خادمین کا، اور وہ کسی بھی دیش سے ہیں، کسی بھی حصے میں خادمین اور وہ تمام خادمائیں جو کام کر رہی ہیں اس وقت کلیسیا کو مضبوط کرنے کے لیے خدا کے زندہ کلام کو بیان کر رہے ہیں، میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اور ان کا جو بیج ہے جو ہر روز وہ بو رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ وہ بیج کلیسیا کی مضبوطی کے لیے بڑا کام کرے گا۔ اور میرے عزیزو، آج کلام کے جس حصے کو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جو خدا نے مجھے بوئی دیا، جو خدا نے مجھے کلام دیا تاکہ میں وہ کلام اس کلیسیا تک پہنچا سکوں، جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بائبل اپنے پاس لے لیں اگر ان کے پاس اویلیبل ہے، اگر نہیں بھی ہے تو اپنے دھیان اور پورے فوکس سے آپ کلام خدا کو سنیں۔ میرا ایمان ہے کلام ہماری زندگیاں تبدیل کرتا ہے، ہمارے بوجھوں اور ہمارے جوؤں کو ہم سے اٹھا لیتا ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ یرمیہ نبی کے صحیفے اس کے 33 باب اس کی آیت نمبر 3 کے اندر خدا فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ میرے عزیزو، کلام کی اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں، اور ان دونوں باتوں کے لیے ہم اس بات کے لیے تیار ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے خدا کو پکارنا ہے، ہم نے خدا کے حضور گڑگڑانا ہے، ہم نے خدا کے حضور خاکسار ہونا ہے، ہم نے خدا کے حضور اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل زمین پہ لے آنا ہے، ہم نے اپنے آنسو بہا کے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، ہم نے اپنے گھمنڈ کو توڑنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے خدا کے سامنے، اور خدا سے مانگتے رہنا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے اور میں تجھے جواب دوں گا۔ خدا جو کلام کرتا ہے، خدا کبھی اس کلام سے پھرتا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ اس مین کہ خدا ہم سے بات کرے گا، اور بڑی بڑی اور راز گہری باتیں جن کو ہم نہیں جانتے خدا ہمارے پر ظاہر کرے گا۔ اس مین کے جن چیزوں کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا پہ جن چیزوں کو سیکھنے کے لیے انسان دن اور رات تگدو کرتا ہے، اس کا علم کا جو منبع ہے وہ صرف خدا ہے، خداوند یسوع مسیح ہے، جو یہ فرماتا ہے اپنے بندہ کے وسیلے کہ ہم نے اپنے خدا کو پکارنا ہے۔ خدا ہم سے کلام کرے گا، الگ الگ تجربات کے وسیلے، رویاؤں کے وسیلے، وحی کے وسیلے، خادماؤں کے وسیلے، نبیوں کے وسیلے خدا ہم سے کلام کرے گا، اور خداوند راز کی باتیں جو خدا ہم سے کرنا چاہ رہا ہے، خدا اپنے پلانز اور گہری باتیں، خدا کی حکمت کی باتیں خدا ہمارے پر وہ ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کلامی خدا کے اندر اگر ہم جاتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر، جب انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، کلام میں سکھاتا ہے کہ اس وقت بھی انسان بدی کے اندر گر گیا، اور بدی بڑھتی گئی۔ خدا اس بات کو دیکھ رہا تھا۔ خدا نے انسان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوتا ہے کہ کہاں تک جا سکتا ہے انسان۔ خدا دیکھتا ہے جب انسان بدی میں گرا ہوتا ہے، انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے شاید سے کوئی دیکھ نہیں رہا، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ جہاں پہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، جہاں پہ جگہ آتی ہے، وہاں پہ وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بول لیتا ہے۔ اس کی سوچ ہوتی ہے شاید کہ میں چلو ایک بار ہی کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔
پھر جھوٹ چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ ہمارے ساتھ سامنے ہمارے باس نہیں ہوتے، ہم اپنے کام میں کام چوری کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں شاید آج باس نہیں، کیمرہ بھی نہیں، جو مرضی کرنا ہے کر لو. لیکن میرے عزیزو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار ہمارے سامنے بری چیز آتی ہے، ہم اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں شاید آج ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ایسے ہی اس سمے میں ہوا کہ جب انسان اپنی بدی میں گر گیا. اگر آپ دیکھیں کلام خدا کے اندر پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی آیت نمبر 5 سے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. اب خدا اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ انسان بدی میں گر گیا ہے اور انسان کے جو دل کے جو خیالات اور جو خواہشات ہیں وہ برائی ہی کے اوپر ان کی سوچ ہے، برائی ہی کے لیے وہ سوچتا ہے، کام کرتا ہے اسی کے لیے. تو ان ساری باتوں کو جب خدا نے دیکھا تو خدا اس دنیا کے بنانے سے، انسان کو بنانے سے خدا ملول ہوا، انسان کی پیدا کرنے سے. اور اس کے دل میں غم کی، اپنے دل میں اس نے غم کیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا یہ اعلان کرتا ہے، خدا یہ فرماتا ہے، یہ منصوبہ، یہ پلان کرتا ہے آیت نمبر 7 کے اندر. اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روی زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں. خدا ایک فیصلہ کرتا ہے. جو قادر مطلق خدا ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا خدا ہے، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب ان سب کو مٹا ڈالوں گا. ایون کہ ان انسانوں کی بدی کے سبب سے جانور تک بھی ختم کر دوں گا. اتنا خدا غصے میں تھا. لیکن اگر آپ آیت نمبر 8 دیکھیں، آیت نمبر 8 میں لکھا ہے مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا. وہ لوگ جو راست بازی کے پیاسے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ دن رات اپنا دھیان، اپنا فوکس خدا پہ لگائے ہوئے ہیں. دنیا کو کمزور کہہ رہی ہے، وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دنیا کو ناکام کہہ رہی ہے، وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایسا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو. ایک خاندان میں اگر 3 بھائی ہیں، 2 بھائیوں کے بچے ڈاکٹر بن گئے ہیں، پروفیسر بن گئے ہیں اور اپنے اپنے گھر کو انہوں نے بنا دیا ہے، کامیاب ہو گئے، اور ایک بھائی کے بچے چلے گئے سیمینری کرنے کے لیے، تو دنیا کی نظر میں لوگ کہتے ہیں وہ 2 بھائی تھے بڑے بڑے کامیاب ہو گئے تھے، اس کے بیٹے کو اس نے جو ہے وہ پادری بنا دیا. لیکن میرے عزیزوں، یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر، اس کائنات کے اندر کامیاب انسان وہ ہے جس کا دل خدا کی حضور خالص ہو اور وہ خدا کی نظر میں مقبول ہو. خدا اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے کہ کائنات کے اندر تمام انسانیت کو مٹانے کا، لیکن خدا اس انسان کے بارے میں سوچ رہا ہے جو انسان خدا سے دل لگائے ہوئے ہے. اور بڑی خوبصورت چیز آپ دیکھی کہ جب خدا انسان کو مٹانے کے لیے پلان کرتا ہے تو خدا انسان سے، نوح سے خدا بات کرتا ہے کہ میں تجھے اور تیرے گھرانے کو میں نہیں ختم کروں گا. میرے عزیزو، دوسری مثال پیدائش 18 باب کے اندر جب خدا سدوم اور عمورہ کو جب خدا ختم کرنے کا پلان کرتا ہے ان کی بدی کی وجہ سے، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا ابراہیم سے کلام کرتا ہے. پیدائش 18 باب کی آیت نمبر 16 سے اگر آپ دیکھتے ہیں، تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا. اور خداوند نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی. میرے عزیزو، اس خوبصورت کلام کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کرنے والے پلان اور منصوبے انسانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. ان دونوں شیروں کو جب خدا تباہ کرنے جا رہا تھا،
خدا نے ابراہیم سے بات کی. اگر میں آج کے اس دور کے اوپر اگر یہ بات لے کے آؤں تو آپ جان سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر خدا اس انسانیت کو جو آج کے دور میں ہے 21ویں صدی میں اگر خدا ہی تباہ کرنا چاہ رہا ہے تو خدا ضرور اپنے لوگوں سے کلام کرے گا. جو خدا کے محبوب ہیں، جو آج بھی دن اور رات خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خدا ضرور ان پہ ظاہر کرے گا. لیکن میرے چیزوں، اگر خدا کا منصوبہ ہے انسانیت کے خاتمے کا، لیکن وہ تمام لوگ جو خدا کے ساتھ خالص ہیں، میں آج آپ کو گڈ نیوز دینا چاہ رہا ہوں، یہ ہلاکت ان کے لیے نہیں ہے. یہ ہلاکت ان کے لیے جو خدا سے بہت دور ہو چکے ہیں. لیکن اگر یہ انسانوں کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، وہ لوگ جو خدا کے خلاف ہیں، جو لوگ اپنی کامیابی کے لیے، اپنی سرفرازی کے لیے ہر برا کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ہر برا فیل کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اگر یہ ان کی پیدا کی ہوئی اگر کوئی یہ پرابلم ہے، مصیبت ہے، میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرا خدا آگ کے اندر بھی جیون دینے پہ قادر ہے. موت کو زندگی میں بدلنے کے لیے خدا کی قدرت کافی ہے آپ کے لیے. لیکن کلام میں لکھا ہے نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا. آپ کو خدا کی نظر میں مقبول ہونا پڑے گا. آپ کو خدا کے حضور جھکنا پڑے گا. آپ کی یہ باتیں، آپ کی دعائیں دکھاوے کی نہیں. اپنے کوٹری کو بند کر دیں، اپنے رومز کو بند کر دیں اور تنہائی میں خدا کے سامنے جھک جائیں اور خدا سے روئیں، خدا کے حضور میں گڑگڑائیں. خدا آج بھی ان کی تلاش کر رہا ہے جو شفاعت کریں. خدا آج بھی ڈھونڈ رہا ہے وہ لوگ جو خدا کی نظر میں مقبول ہوں. خدا ان سے کلام کرنا چاہ رہا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں تاریخ نہیں دوں گا کوئی بھی، اس لیے کہ خدا نے مجھے تاریخ نہیں دی. لیکن میں یہ ضرور بات کروں گا تمام ایمانداروں سے، خدا آپ کے وسیلے اس دنیا پہ رحم کرے گا. خدا آپ کے وسیلے بڑا کام کرے گا. صرف ہم ایمانداروں کو خدا کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت ہے. ہماری کامیابی، ہماری سرفرازی، ہماری صحت، ہماری زندگی نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے، صرف اور صرف زندہ خدا سے ہے. دنیا کے اندر رہتی ہوئی ہماری عقل شاید اس بات کو تسلیم نہ کرے، لیکن جس وقت یشوع اور کالب جب واپس آئے اور جب ان 10 لوگوں نے آ کے جب کہا کہ ہم اس شہر میں نہیں جائیں گے، اس شہر کے لوگ بہت سخت ہیں، بڑے اونچے قد ان کے، بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہیں، انہوں نے خوف پھیلا دیا. پوری اسرائیل کی قوم کے اندر خوف پھیلا دیا. ان کے اندر خیال تھا ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری فیملیاں ہیں، ہم یہ سٹیپ، یہ قدم کبھی نہیں اٹھائیں گے. لیکن 2 لوگ کالب اور یشوع دلیری سے انہوں نے کلام کیا کہ ہم اس شہر پہ جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ ان کا زندہ خدا ان کے ساتھ ہے. میرے عزیزو، ان کا ایمان، ان کی ایمان کی قوت جو انہوں نے ساری جماعت کو دکھائی بیان کر کے، اس کی وسیلے وہ لوگ یورپ میں داخل بھی ہوئے، اس ملک تک پہنچ کے جہاں تک خدا ان کو پہنچانا چاہ رہا تھا، اور خدا نے ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کیا. ایسے ہی آج آپ کے سامنے بڑے ایمبولینس جائے مریضوں کو لے کے، آپ کے سامنے بڑے بری نیوز آپ کے سامنے ہو جو آپ کو یہ بتا رہے ہو کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کے لیے احتیاط کرنا آپ کے لیے لازم ہے. لیکن میں آپ کو کبھی یہ بات نہیں سکھاؤں گا کہ اس کے خوف میں جینا. میں آپ کو ضرور یہ بات سکھاؤں گا کہ اس خوف سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. آپ کو اپنے ایمان پہ کھڑا ہونا ہوگا. آپ کو خدا کے سامنے جھکنا ہوگا تاکہ خدا کی نگاہیں ان لوگوں پہ ہوں جو خدا کی نظر میں مقبول ہوں، تاکہ آپ کے وسیلے خدا ایسے خدا راستے اوپن کرے، ایسے ڈاکٹر کھڑے کرے،
ایسی لیبارٹری خدا قائم کرے جن کے اندر اس وبا کو ختم کرنے کی ویکسین بن جائے. آپ کو شفاعت کرنی پڑے گی تاکہ دنیا بچ جائے، تاکہ خدا اپنے کام کو پورا کر سکے. میرے عزیزو، یہ کلام میرے اور آپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے بڑی برکت کا اور زور کا اور خدا کی قدرت کا باعث بنے. خدا آپ سبوں کے ساتھ ہو. آمین. باپ، بیٹے اور روح اس کے نام میں